بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور سمری جس کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے۔ سمری میں کس کا نام موجود نہیں، کس کا نام سر فہرست ہے، اس حوالے سے آپ سے گفتگو ہوگی، اور کس کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، گزشتہ رات سمری وزیر اعظم آفس کو مل چکی ہے، اور سمری جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی جی ایچ کیو سے براستہ وزارت دفاع، نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو تقرری ہے اس حوالے سے ایک سمری جو ہے وہ، یا ایک لسٹ جو ہے وہ وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس لسٹ میں کس کا نام موجود نہیں، تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے کہ کیوں وہ نام موجود نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک نوٹیفیکیشن جو سابق سیکریٹری دفاع جو کہ خود لیفٹیننٹ جنرل ہیں، خالد نعیم لودھی، معاف کیجئے گا نام تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، انہوں نے ایک سے زیادہ انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جن کی ریٹائرمنٹ 27 نومبر کو ہونا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو خالد نعیم لودھی صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، یہ اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس کا برملا وہ اظہار بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی یہ بائسڈ اوپینین بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ سیکریٹری دفاع رہ چکے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہی از اے ویل انفارمڈ پرسن، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو طریقہ کار کا بھی علم ہے۔ لیکن یہ نوٹیفیکیشن ہماری اطلاع کے مطابق یہ ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، جو 1 مہینے پہلے جاری کر دیا جاتا ہے کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے۔ البتہ جو 29 نومبر والی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ آن کارڈز ہے ابھی تک۔ اب جو سمری والی جو بات ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ سمری جو ہے وہ موو کر دی گئی ہے، اور اس سمری میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا نام نہیں ہے، اور اب میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر وہ شخص جو اس حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے اس کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ وہ کون سے لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں جن کا نام اس میں موجود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب گزشتہ رات ہی نجم سیٹھی نے اپنے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں معاف کیجیے گا ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بھی نام نہیں لیا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، لیکن انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ ایس نہیں ہوگا، یعنی ان کے نام کے ساتھ جو آپ یہ کہہ لیں کہ نام کے جو پہلے حروف ہیں وہ نہیں ہوں گے، یعنی ایس، اور اے نہیں ہوگا، یعنی نیا چیف آرمی سٹاف ایس بھی نہیں ہوگا اور اے بھی نہیں ہوگا۔ اب میں تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے اگر میں اس کو ڈیکوڈ کروں نجم سیٹھی کی اس بات کو، تو ایس سے مراد ہے ساحر شمشاد، اور اے سے مراد ہے اظہر عباس، یعنی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد جو کہ اس وقت کور کمانڈر ہیں 10 کور کے، یعنی راولپنڈی کور کے، اور لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور سینئر موسٹ ہیں، یعنی عاصم منیر کے بعد یہ 2 سینئر موسٹ ہیں۔ اور پھر نجم سیٹھی نے ہی اپنے اس پروگرام میں یہ کہا کہ سینئر موسٹ جو ہیں،
جو کہ آبویسلی نواز شریف کی بھی چوائس ہیں، حکومت کی بھی چوائس ہیں، اور جس طرح حکومت نے یہ کہا ہے کہ جناب میرٹ اور سینئرٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، تو پھر AM ہی ہو سکتا ہے، عاصم منیر۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب عاصم منیر کی تقرری کے حوالے سے نہ صرف حکومت اور اب اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، بلکہ یہ پیغام عمران خان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب ان کو ہم اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے بیہیو کرنا ہے، ان کے حوالے سے کوئی متنازع بیان نہیں دینا۔ اور اسی حوالے سے اگر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ شام ہی جب عمران خان لاہور میں اپنے چنیدہ من پسند صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جس طرح سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے، تو یہی اصول آرمی چیف کی تعیناتی میں بھی اپنایا جائے۔ یعنی اب سینئر موسٹ پر وہ بھی راضی ہو چکے ہیں، رضامند ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ اور یہی پیغام جو ہے وہ گزشتہ روز جب اسحاق ڈار نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی تھی ایوان صدر میں جا کر، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا، جس کے بعد صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ جناب میرے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وزیر اعظم جو سمری مجھے بھیجیں گے میں اس کو منوان اس پر دستخط کر کے اس کو اپروو کر دوں گا۔ تو اب یہ بات تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، تقرری کا معاملہ جو ہے وہ طے پا چکا ہے۔ اب نوٹیفیکیشن کی بات ہے وہ منڈے کو جاری ہو، ٹیوزڈے کو جاری ہو، اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کس کو بنایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے میرے ذاتی خیال میں، اور کچھ ذرائع بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد، عین ممکن ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کو بھی بنا دیا جائے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چیف آف یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا جائے گا، وہ بھی 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس موجودہ صورتحال میں کوئی بھی جنرل جس نے 4 اسٹار جنرل بننا ہے، اس کی ترجیح ہوگی کہ جناب 4 اسٹار جرنیلی ہی حاصل کرنی ہے، تو پھر یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف والا عہدہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کسی کنٹروورسی میں جائیں کہ جی آرمی چیف اب یہ نیوٹرل ہے نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں۔ اب عمران خان کے مارچ کا کیا ہوگا؟ تو عمران خان نے آج، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو اس سے آگے پیچھے وہ آج اعلان کر دیں گے کہ جناب میں راولپنڈی لانگ مارچ لے کر کب پہنچ رہا ہوں۔ لیکن اب لانگ مارچ کا فائدہ کیا ہے؟ لانگ مارچ میں اب وہ یہی کہیں گے کہ دوبارہ ایک نیا بیانیہ بنائیں گے کہ جی مجھے صاف اور شفاف انتخابات چاہیے، حکومت بھاگ رہی ہے، ملک ڈوب رہا ہے، ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے، تو آپ نے 4.25 سال کیا کیا کہ جو اب آپ کر لیں گے؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بنیادی طور پر سمری موو ہو چکی ہے۔ منڈے ٹیوزڈے تک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف کی ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ 19 کو وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے، یعنی آج کے دن 18 ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی، لیکن 19 سے وہ ریٹائرڈ تصور ہوں گے۔ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ایسے محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ جس طرح متعدد ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ 30 نومبر کے بعد یا 1 دسمبر کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سی چیزیں واضح ہو کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔